السلام علیکم آڈینس، کیا حال ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت ہے آپ کے گھروں میں، آپ کے اپنے معاملات میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جو ایک ٹاپک جس کے اوپر ہم نے پچھلے 9 ایپیسوڈ کیں، جس میں کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ وہ کون سے میئرز ہیں یا وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو ہم کنسیڈر کریں تو ہماری سپورٹس کا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، یا جن سے ہم اپنے اس زوال سے نکل سکتے ہیں جس وقت جو کہ ہمارے اس وقت سپورٹس کے فیلڈ میں چل رہا ہے۔ تو اس میں جہاں پہ ہم نے مختلف فیکٹرز کا ذکر کیا، اس میں جو لاسٹ مگر میں کہوں گا کہ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر وہ پاکستان کے سینیریو میں بڑا امپورٹنٹ ہے، دیٹ از دا رائٹ پرسن فار رائٹ جاب۔ رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب سے میری مراد یہ ہے کہ اردو کا ایک محاورہ ہے، جس کا کام اسی کو سانجھے، کہ جو شخص جس کام کے لیے ہے، اگر اس سے وہ والا کام نہیں لیا جائے گا، کوئی اور کام لیا جائے گا، تو وہ کبھی بھی اس طریقے سے اس میں ڈلیور نہیں کر سکے گا۔ ڈلیور تو ضرور کرے گا، مگر اس طریقے سے نہیں ڈلیور کرے گا جیسے کہ کرنا چاہیے۔ سیم لائک دیٹ، کہ اگر میں کیمسٹری کے پروفیسر کو کہوں کہ آپ پولیٹیکل سائنس پڑھا دیں تو وہ کیسے پڑھائیں گے؟ اسی طریقے سے اگر ہم سپورٹس لٹریٹ پرسن کو سپورٹس میں نہیں جگہ دیں گے کہ وہ سپورٹس کے معاملات کو دیکھے، تو سپورٹس کے معاملات کیسے ٹھیک چلیں گے؟ اور پاکستان کے سینیریو میں آپ کو اس طریقے کی بے شمار چیزیں نظر آئیں گی۔ نو ڈاؤٹ کہ ایڈمنسٹریشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جب ہم کی پوسٹس کے اوپر بیٹھتے ہیں، مگر وہ ایڈمنسٹریشن بھی تو تبھی ہوگی کہ اگر آپ کو اس جس چیز کی آپ ایڈمنسٹریشن کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی نالج ہو۔ اور بعض جگہ کے اوپر وہ اس میں پاکستانی سینیریو میں بات کریں تو کئی جگہ پہ ایسی بھرتیاں بھی ہوتی ہیں سیاسی طور کے اوپر کہ اس شخص کی کوئی سپورٹس کی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر رائٹ پرسن فار رائٹ جاب نہیں ہوگا، خاص کر کے جو وہ والے ادارے جو کہ ہماری سپورٹس کو گورن کر رہے ہیں، تو وہ پھر ڈکلائن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور اس کی مثالیں، اور اگر ہم اس میں ہم اپنے سپورٹس اسٹرکچر میں دیکھیں تو بے شمار ہیں۔ وہ اس طریقے کے بعض لوگ لگا دیے جاتے ہیں، اٹیچ کر دیے جاتے ہیں، ان کو سپورٹس ڈائنامکس کا ہی نہیں پتہ، ان کو سپورٹس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے، اس کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کیسا بنانا ہے، ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا۔ اور اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو، وہ دو تین لوگوں نے ایسوں نے گھیرا ہوتا ہے، وہ انہی کی بنیاد کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی وزڈم بھی کام نہیں کر رہی ہوتی۔ جس کام کے لیے ان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے، وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے یہ کام کیسے چلانا ہے۔ تو جس کی وجہ سے ذاتی پسند ناپسند کا عنصر بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ بعض اوقات وہ ایسی باتیں اور ایسے سٹیپس لے لیتے ہیں جس سے صاف عیاں ہو رہا ہوتا ہے اور کہ یہ سپورٹس کی یا جس چیز ریلیونٹ باڈی میں وہ اٹیچ ہیں اس کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ ہمارے تو ادھر سپورٹس میں جگہ جگہ پہ یہ والی چیز آپ کو نظر آئے گی۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں اس چیز کو خصوصی طور کے اوپر میئر کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پراپر سٹیپ لیے جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو یہ خاص کر کے سپورٹس کے معاملات میں ہم دیکھیں تو کی پوسٹ ان کے پاس ہوتی ہیں جن کا سپورٹس سے دور دور کا ان کا واسطہ نہیں ہوتا، یا اس طریقے سے وہ ان کی ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، وہ کوئی کوچ رکھیں گے تو یا کوئی وہ مینیجر رکھیں گے تو اس کے لیے وہ بڑا دیکھیں گے کہ وہ جناب یہ اتنا ایسے ہونا چاہیے، سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اٹس اے ویری گڈ تھنگ، اور اس کی وجہ سے ہماری سپورٹس فلرش کرے گی۔ مگر وہ خود جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اپنی اس کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں اس سینیریو میں یا اس سٹرکچر میں فٹ بیٹھ رہا ہوں کہ نہیں بیٹھ رہا ہوں، کہ میری اس سے ریلیونس کیا ہے۔
آپ کبھی دیکھیں بعض اوقات ہماری ٹیموں کی جو باہر جاتی ہیں تو ریلیونٹ پرسن ہی نہیں جا رہا ہوتا، ہمارے پلیئر کم جا رہے ہوتے ہیں، آفیشل زیادہ گئے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ٹورز کے اوپر. اور بعض اوقات تو مستعد یہ ہے کہ آپ کے کئی ٹورز میری نظر سے ایسے گزرے ہیں پاکستان کے، وہ انٹرنیشنل ٹور، کہ جہاں پہ جو ٹیم گئی ہے، جس ٹیم کے پلیئر گئے ہیں یا جو انڈیویجول پلیئرز گئے ہیں، اس سے ریلیونٹ کوچ ہی نہیں گیا ٹیم کے ساتھ، اور صرف آفیشل چلے گئے، وہ صرف اپنی سیر و تفریح کے لیے چلے گئے. اور اس کے ساتھ بعض اوقات یہ والی پرابلم آتی ہے کہ وہاں پہ جا کے جس طریقے سے سپورٹس کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ انہوں نے پلیئرز کی چیزوں کی کیئر کرنی ہوتی ہے یا ٹور کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کرتے نہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اس طریقے سے، پہلی تو بات یہ کہ ہم اس سٹینڈرڈ کے اوپر میٹ نہیں کر رہے ہوتے، اس کے اس طریقے کے لوگوں کے جانے کی وجہ سے ہم بالکل ہی وہاں پہ نظر نہیں آتے. سو اٹ از کوائٹ امپورٹنٹ، جتنی بھی آپ کی چاہے وہ فیڈریشنز ہیں، چاہے کوئی گورننگ باڈیز ہیں پاکستان میں، اس میں رائٹ پرسن فار رائٹ جاب ہونا چاہیے، اور ایٹ لیسٹ اسپورٹس لٹریٹ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اسے پتہ ہو کہ پلیئرز کی، اس پلیئر کی جو جو ریلیونٹ سپورٹس ہے اس کا کیا معیار ہے اور اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں، اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، ان کو میں نے کس طریقے سے ریکٹیفائی کرنا ہے. اور جتنی دیر تک اس چیز کا نہیں پتہ ہوگا، وہ اس اسپورٹس مین کو یا اسپورٹس وومن کو، یا ہم کہتے ہیں کہ اس اسپورٹس کی بہتری کے لیے کیسے اچھے سٹیپس لے سکے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہمیں دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی ہوپ کہ یہ میری خواہش اور کوشش یہ تھی کہ میں تمام وہ والے فیکٹرز کے اوپر بات کروں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر، جن کو ایک پیرامیٹر کے طور کے اوپر، سٹینڈرڈ پیرامیٹر کے طور کے اوپر گردانا جاتا ہے، ان کو ہم پاکستان کے لیول کے اوپر بھی اور اس طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن کریں کہ ہمارا سٹینڈرڈ بھی آپ کو مائٹ پاسبل کوئی میری نظر سے کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو، مگر کوئی اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ہو. میری کوشش تھی کہ میں ہر ایشو کو ایڈریس کروں، مگر اگر کوئی چیز آپ کے نالج میں ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا. اور یہ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہم نے ان پوائنٹس کو ڈسکس کیا کہ یہ مختلف ارباب اختیار کے پاس یہ چیزیں پہنچیں اور وہ اس کے مطابق عمل کریں، اور ہماری جو سپورٹس میں ڈکلائن چل رہا ہے اس کو اچھے انداز سے ہم آگے لے کے چل سکیں اور ہماری جو ہے آگے پذیرائی ہو سکے. آئی ہوپ کہ یہ پہلا قطرہ ثابت ہوگا جو میرا یہ والا سٹیپ، اور اس چیز کو پازیٹیو پوائنٹ آف ویو کے ساتھ لیا جائے گا. یہ کوئی تنقید نہیں کی، ہم نے تو ایک راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے، ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اور بھی حل ہیں، اور وہ بڑی بڑی وزڈم والے آپ سبھی لوگ جتنے بھی ویورز ہیں، اب تو جتنا سوشل میڈیا اور جس طریقے سے ہم انٹرنیشنلی لٹریٹ ہو رہے ہیں، ہر ایک کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو یہ وہ والے ایشوز ہیں یا یہ وہ والے فیکٹرز ہیں یا یہ وہ والے میئرز ہیں جن کے اوپر جو ہم نے یہاں پہ بات کی ہے، جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ان کی پذیرائی حاصل ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے سٹینڈرڈز کو اچھا کیا. اس امید کے ساتھ کہ آنے والے وقت میں اور آنے والے دن جو ہیں پاکستان کی سپورٹس کا درخشندہ مستقبل ہوگا اور بہترین صبح لے کے آئے گی سپورٹس ہمارے لیے. اور اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.